قرآن مجید کی بہت ہی معروف اور مشہور آیت کہ حبیب کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے، بس اگر کوئی چیز چاہیے تو اپنے آل کی مودت چاہیے، کہ شاید کوئی غیر شیعہ آپ پر یہ سوال اٹھائے کہ آپ شیعہ لوگ اتنی محافل اور مجالس کیوں کراتے ہیں؟ ظاہر مجلس ہو یا محفل ہو اس پہ خرچہ ہوتا ہے، ٹائم آپ کا انویسٹ ہوتا ہے، اور یہ نہیں کہ ایک دن ہو اور 2 دن ہو، کہ شہادت کے دنوں میں تب مجلسیں، ولادت کے دنوں میں تو محفلیں، اور میں مشہوراً ایک جملہ کہتا ہوں کہ مومن زندہ ہو تو مجلس، مومن دنیا سے چلا جائے تو مجلس ترحیم کرا کے جائے۔ کہا کہ آپ اتنی مجالس کیوں کراتے ہیں؟ تو 2 آنسر ہوتے ہیں۔ ایک آنسر یہ ہے کہ آپ بولیں بھائی ہماری مرضی ہے، اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، اپنا ٹائم لگا رہے ہیں۔ دوسرا آنسر ہے قرآن سے بندہ آنسر دے، کہ جب بھی آپ پر کوئی بھی اعتراض ہو اس کا جواب ہمیشہ یا قرآن سے دیا کریں یا لاجک سے دیا کریں، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو ہر مسلمان مانتا ہے، شیعہ بھی مانتا ہے، سنی بھی مانتا ہے، لیکن جن کنٹریز میں آپ رہتے ہیں یہاں پہ بیسٹ آنسر جو ہوتا ہے وہ لاجک کا آنسر ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے پاس کچھ ہو نہ ہو لیکن لاجک تو ہر انسان کے پاس موجود ہے۔ تو اصول بتا دیا کہ حبیب نے کہا کہ مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ اب اجر کا مطلب کیا ہے؟ اسلام میں بڑے شدید احکام ہیں۔ فرمایا اگر کوئی انسان کسی مزدور سے گھر بنائے اور اگر مزدور کی مزدوری ادا نہ کرے تو اس گھر میں نماز پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ مثلاً آپ امام حسین کی مجلس کروائیں، محفل جشن رکھوائیں اور یہاں پہ کئی والنٹیئر آئیں آپ کے لیے کام کریں، اور آپ والنٹیئر بولے کہ میرے پیسے دے دو جو آپ نے مجھے یہاں کام کے لیے بلایا تھا، آپ بولے بھائی پیسے تو سارے ختم ہو گئے، نظر و نیاز پہ لگ گئے، تو اللہ کی بھی آواز آتی ہے جب تک مزدور کی مزدوری نہیں دو گے میں حسین کی مجلس کا ثواب بھی نہیں دوں گا۔ گھر پہ کسی کو بلایا گھر کی دیواروں پہ رنگ کرنے کے لیے اور اسی گھر میں بندہ نمازیں پڑھنے لگے، اللہ کی آواز آتی ہے جب تک اس مزدور کی مزدوری نہیں دیتے اس گھر میں عبادت صحیح نہیں ہے۔ کپڑے کسی دکاندار سے لیے لیکن آپ نے اس کا اجر اسے ادا نہیں کیا، ان کپڑوں سے پڑھی گئی نمازوں کا بھی انسان کو ثواب نہیں ملتا۔ اب کائنات میں جس نے سب سے بڑی مزدوری کی، کائنات میں جس نے سب سے بڑی مزدوری کی اور پروردگار عالم کے لیے مزدوری کی، کہ آج مسلمان سوچے اگر ہم سجدے کر رہے ہیں یہ کس کا احسان ہے، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ کس کا احسان ہے، ہمارے وجود میں حیا اور عفت کا احساس موجود ہے یہ کس کا احسان ہے؟ کہ میں کہتا ہوں ایک پڑھا لکھا پروفیسر ہوگا، ٹائی سوٹ پینٹ پہنا ہوگا، لیکن اسے یہ تمیز نہیں ہوتی کہ نجاست کیا ہے اور پاکیزگی کیا ہے، لیکن ایک مسلمان معاشرے کا ان پڑھ بوڑھا بھی ہوگا اسے اتنی تمیز ہے کہ نجس کیا ہوتا ہے، پاک کیا ہوتا ہے، یہ تجھے کس نے بتایا؟ یہ مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ انسانی عزت کا احترام کرنا یہ کس نے سکھایا؟ رسول نے سکھایا، کہ آپ کے سامنے 4 چیزیں آتی ہیں لیکن آپ کے اندر یہ تمیز موجود ہے کہ یہ نجس ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ پاک ہے اس کو ہاتھ لگانا ہے۔ اور سب سے بڑا شرف انسانی یہ تھا کہ انسان اپنے ماتھوں کو بتوں کے سامنے جھکایا کرتا تھا، اللہ نے اس کے ماتھے کو وحدہ لا شریک کے سامنے جھکانے پر یہ تربیت دی، یہ کس کا احسان تھا؟ رسول کا احسان تھا۔ اب چھوٹے سے مزدور کی مزدوری ادا نہ کرو تو نماز کا ثواب نہیں ملتا، تو اگر مصطفیٰ کی مزدوری کا اجر ادا نہیں کرو گے تو جنت کیسے مل سکتی ہے؟ سب سے بڑی مزدوری رسول نے کی، کہ آج سے 1400 سال پہلے اگر کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو چہروں کی رنگت بدل جاتی تھی، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے معاشرے کی غلط عادتوں اور غلط ثقافتوں کا مقابلہ کرنا۔ اگر آپ کی سوسائٹی میں، اگر آپ کی فیملی میں کوئی غلط عادت ہے اور آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو تو پوری فیملی آپ کے اگینسٹ ہو جاتی ہے، کہ رسول کے خلاف اس کے اپنے سگے چچا کھڑے ہو گئے اور جان پر بات آ گئی تھی۔ اب فرمایا سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے معاشرے کی غلط عادتوں کا مقابلہ کرنا۔ اب وہ معاشرہ جس میں بیٹی پیدا ہو تو چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی، باپ شرمسار ہوتا تھا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، اسی معاشرے میں مصطفیٰ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اسے کہتے ہیں انقلابی حرکت کو بجا لانا۔ اب آج اگر تو طواف خانہ خدا کر رہا ہے
یہ رسول کا احسان ہے. اگر آج مفتی اور مولوی روزے رکھ رہے ہیں یہ رسول کا احسان ہے. اگر آج تو سجدے کر رہا ہے یہ رسول کا احسان ہے. اب اگر خانہ خدا کا طواف کرے پر دل میں محبت محمد اور آل محمد نہ ہو تو اس طواف کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عبادتوں میں سجدے کرے پر دل میں محبت محمد اور آل محمد نہ ہو تو سجدوں کا فائدہ نہیں ہے. تو عبادت تبھی فائدہ دیتی ہے، وہ عبادت انسان کو جنت میں لے جاتی ہے جس عبادت میں محمد و آل محمد کی محبت موجود ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نعرہ رسالت، نبی کا نعرہ، نعرہ حیدری. جناب مشروطیت کی فاطمہ زہرا علیہ السلام بلند کر صلوات. تو اگر آج کے بعد کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو تو یہ نہ کہا کرو کہ مجلس میں جا رہا، یہ نہ کہا کرو کہ محفل جشن میں جا رہا، یہ بولا کرو کہ میں اجر رسالت کو ادا کرنے جا رہا. یہ وہ اجر ہے. محبت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ مثلا آج اگر مولا علی لندن میں ہوتے تو آپ اظہار محبت کیسے کرتے؟ کوئی کھانا لے کر جاتا، کوئی گھر میں دعوت دیتا، کوئی جا کر بولتا مولا کوئی خدمت ہے میں کرنے کے لیے تیار. اگر چھٹے امام ہمارے سامنے ہوتے تو ہم امام کی خدمت کیسے کرتے؟ اگر والد سامنے ہو تو بندہ ہاتھوں کا بوسہ دے گا، والد کی خدمت کرے گا. لیکن اگر والد دنیا سے چلا جائے تو پھر اظہار محبت کیسے کروں گا؟ ہفتے میں ایک بار قبرستان جا کے اظہار محبت کروں گا، کوئی سورہ پڑھ کے اظہار محبت کروں گا، کربلا جا کے نیابت میں زیارت کر کے اظہار محبت کروں گا، کوئی خیر و خیرات کر کے اظہار محبت کروں گا. تو اگر آج میں نے پروفیٹ اور رسول سے اور اہل بیت سے اظہار محبت کرنا ہے تو کیسے اظہار محبت کروں گا؟ یہی محفل سجا کر مومنین کو بلا کر ان کا ذکر کر کے اجر رسالت کو ادا کروں گا. کہ اگر قیامت کے دن پوچھا گیا کہ بتا تو نے اہل بیت کے لیے کیا کیا تھا تو بولوں گا پروردگارا میں نے اپنا ٹائم بھی دیا تھا، میں نے اپنا وقت بھی دیا تھا، میں نے اپنا پیسہ بھی دیا تھا اور دل سے اظہار محبت کا اعلان بھی کیا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اب محبت جو ہوتی ہے وہ دو طرفہ ہوتی ہے، محبت یک طرفہ نہیں ہوتی. دیکھیے اگر کوئی انسان گورا ہے تو چمڑی کو دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے، کوئی انسان کالا ہے تو چمڑی کو دیکھ کے پتہ لگا سکتے ہو. کس کے چہرے پر داڑھی ہے اور کس کے چہرے پہ داڑھی نہیں یہ چہرے کو دیکھ کے پتہ لگا سکتے ہو. لیکن کیسے پتہ لگے کہ اس کے دل میں محبت محمد ہے یا نہیں، اس کے دل میں محبت مرتضیٰ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ جو محبت اور لو ہے یہ احساس باطنی ہے، یہ ایک انٹرنل احساس ہے. محبت کو آپ دکھا نہیں سکتے کہ آپ بولے مولانا میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں اور ہم بولے ہم آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں. بھائی محبت کا پتہ کیسے لگے؟ تبھی خدا نے پورے قرآن میں پورا سورہ اتارا، نام رکھا منافقون، کہ حبیب یہ کہتے کچھ ہیں لیکن دلوں میں کچھ ہے. فرمایا محبت کا پتہ انسان کے چہرے سے نہیں لگتا کیونکہ محبت ایک احساس باطنی ہے. آپ کے دل میں کتنی محبت ہے کتنی نہیں ہے اس کا پتہ نہیں لگا سکتے. تو محبت کا پتہ کب لگتا ہے؟ جب محبت زبان پہ ظاہر ہوتی ہے. محبت کا پتہ کب لگتا ہے؟ جب چہرے کے تیور بدل جاتے ہیں. تبھی فرمایا مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہے تو علی کا ذکر کر کے دیکھو. اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھنا مومن ہے، اگر چہرہ بگڑ جائے تو سمجھنا منافق ہے. ولادت کی مجلس ہے، بڑی پیاری روایت ہے. اب یہ جو نفاق اور محبت کا چکر ہے واقعاً اس کا تعلق انسان کے قلب سے ہے. مروج الذهب اہل سنت کی کتاب ہے. ملتا ہے رسول خدا کے پاس کئی لوگ آتے تھے. جب کوئی اچھا عالم، کوئی مجتہد، کوئی صاحب نفس جس کی زبان میں اثر ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجئے. اب تصور کریں رسول کی محفل ہو اور امت کو پتا ہو کہ یہ نبی ہے تو نبی کی محفل میں تو ہر کوئی جاتا تھا. کوئی بیمار تھا یا رسول اللہ دعا کیجئے، کوئی بے اولاد تھا یا رسول اللہ دعا کیجئے، کوئی قرض دار تھا یا رسول اللہ دعا کیجئے. یہ سارے آتے تھے نبی کی محفل میں. اب اصحاب بھی بیٹھے تھے، امتی بھی آتے تھے. روایت کے بڑے عجیب جملے ہیں. فرمایا نبی جب بھی دعا کرتے تھے دعا کرنے کا انداز ایک ہوتا تھا. ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرتے تھے اور فرماتے تھے اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اے خدا فلاں پر رحم کر علی کے صدقے میں. اب ظاہر ہے سلمان اگر سنے تو خوشی ہو، میثم اگر سنے تو خوشی ہو، ابو ذر اگر سنے تو خوشی ہو. لیکن کچھ ایسے تھے
جن کو زبانوں سے تو علی اچھا لگتا تھا لیکن اندر سے علی اچھا نہیں لگتا تھا. اب یہ آپس میں کہنے لگے یہ کیسے انصاف کی بات ہے. یہ آج کل انسانوں میں بڑی ایکوالٹی کی بات ہوتی ہے نا, مرد اور عورت مختلف چیزیں, تو وہ بھی کہتے تھے بھائی معاملہ ایکول ہونا چاہیے. ایک بار علی کا نام لے کر دعا کی, 2 بار علی کا نام لے کر دعا کی, 3 بار علی کا نام لے کر دعا کی, جبکہ علی گھر پر ہے, سامنے بھی نہیں ہے. کبھی کبھی ایکوالٹی کو قائم رکھنے کے لیے ہمارا نام بھی لے لیا کریں, کبھی میرے نام سے دعا کریں, کبھی فلاں کے نام سے دعا کریں. اس نے کہا نبی سے کہتا ہوں یا رسول اللہ تھوڑی ایکوالٹی کا خیال رکھیے, اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, ہم بھی تو آپ کے اپنے پیارے ہیں, کبھی ہمارا نام لے کر کریے. دوسرے نے کہا صبر کرو, صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. کہ جناب کیسا صبر؟ کہ دیکھو سب آتے ہیں علی کا نام لے کر دعا کرتے ہیں, لیکن کوئی تو دن آئے گا جب علی خود بیمار ہو جائیں گے تو مجبوری کی حالت میں یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے. اس نے کہا اچھی بات ہے. مکے کی بات, پھر ہجرت ہو گئی, واقعہ بہت لمبا گزر گیا, اور ایک دن ایسا آیا کہ امیر المؤمنین کی طبیعت ناساز ہو گئی اور رسول کی خدمت میں آ کر بیٹھے, اور مقام تعجب یہ تھا کہ یہ دونوں بھی بیٹھے ہوئے تھے جن کی یہ تمنا تھی کہ ہمارا نام دعاؤں میں آ جائے. اب نبی نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا. کوئی مریض آیا یا رسول اللہ دعا کیجئے, اب رسالت نے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا. اب یہ دونوں دیکھنے لگے کہ یا رسول اللہ علی کے لیے دعا کر رہے ہیں, دوسروں کے لیے تو علی کا واسطہ دیتے تھے. اب جب علی خود دعا کے لیے آئے ہیں تو یقیناً یا میرا نام لے کر دعا کریں گے یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے. اب رسول نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا, بڑے عجیب انداز میں دعا کی. فرمایا اللہم ارحم علی علی بحق علی, اے خدا علی پر رحم کر علی کے صدقے میں. اللہم ارحم علی علی بحق علی, اے خدا علی پر رحم کر علی کے صدقے میں. میں نے کہا نا محبت اور نفاق کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اب ایسی کھلبلی مچی ان کے وجود میں, اب یہ ناچار ہوتے ہوئے بول پڑے کہ یا رسول اللہ یہ کیسے انصاف کی بات ہے, جب کوئی اور آتا ہے علی کا نام لیتے ہیں, آج علی آئے ہیں پھر بھی علی کا نام لیا ہے. یہ سننا تھا. رسالت کے چہرے پہ آثار جلا نمایاں ہوئے. کہنے لگے مسلمانوں تم علی کی بات کرتے ہو, جب میں نبی اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو پھر بھی خدا کو علی کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں. جب اعتراضات پڑھنے لگے تو علی نے خود رسول سے کہا یا رسول اللہ اتنا میرا نام لیتے ہیں, کئی لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی, تو مجھے بھی تو بتائیے میرا نام اتنا کیوں لیتے ہیں. اور میں علی جب دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ میرے بعد کائنات میں خدا کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے, تو علی تیرے علاوہ مجھے کوئی نظر آتا ہی نہیں ہے. لہذا شیعہ بھی جب دعا کرتے ہیں تو پوری کائنات میں ایک نگاہ دوڑاتے ہیں, کون ہے جو عزیز خدا ہے, کون ہے جو محبوب خدا ہے. تو لہذا محمد اور آل محمد کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا, تو انہی کے صدقے میں دعائیں آسمان تک جاتی ہیں. تبھی میرے چھٹے امام کی روایت ہے کہ مومن جب بھی دعا کرو تو شروع اور آخر میں صلوات پڑھا کرو. یہ صلوات تو پر ہے جو تمہاری دعاؤں کو عرش الہی تک لے کر جاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو پہلا ہدف مجلس اہل بیت کے بپا کرنے کا یہ ہے کہ ہم اجر رسالت کو ادا کرنے آتے ہیں. آج اگر سروں پہ چادر ہے, آج اگر مسلمان ہیں, آج اگر حلال و حرام کی تمیز ہے, آج اگر صفائی کا کانسیپٹ ہے, واللہ آپ دیکھیں جتنی صفائی مسلمانوں میں ہے, اب ظاہری طور پہ کئی چیزیں اچھی لگتی ہیں لیکن اندر سے بھی تو بندہ اچھا ہونا چاہیے. یہ صفائی کا کانسیپٹ, یہ طہارت کا کانسیپٹ جو رسول نے آپ کو دیا ہے یہ کسی امت میں نہیں ہے. یہ احسان رسالت ہے, اور اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کی آل سے کیا کی جائے, محبت کی جائے. تو یہ مجلس اظہار محبت ہے, یہ محفل اظہار محبت ہے. اور جب محبت ہوتی ہے, کسی کو تکلیف آئے, جب میرے بیٹے کو تکلیف آتی ہے میری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں, جب میرے بیٹے کو کامیابی ملتی ہے تو مجھے خوشی ملتی ہے. تو کیسے شیعہ کو خوشی نہ ہو جب علی کو ذوالفقار مل رہی تھی, جب مولا کا لقب مل رہا تھا, جب حسنین جیسے بچے مل رہے تھے, جب سیدہ جیسی بیوی سے شادی ہو رہی ہے, تو بھائی اظہار خوشی ہوتا ہے اور اظہار غم ہوتا ہے. بیٹے کو تکلیف ہو تو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں, محبت ہے تبھی آنسو آتے ہیں. اور اگر حسین سے محبت ہو, حسین کو تکلیف ہو تو کیسے آنسو نہ بہے, سیدہ کو تکلیف ہو تو کیسے آنسو نہ بہیں, رسول کو تکلیف ہو تو کیسے آنسو نہ بہیں. تو یہ جو آنسو بہاتے ہیں یہ بھی اظہار محبت ہے, یہ جو ماتم کرتے ہیں یہ بھی اظہار محبت ہے, یہ جشن و نظر و نیاز جو کرتے ہیں یہ سارا اظہار محبت ہے. لیکن عرض کیا کہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے.
اگر میں ان سے محبت کر رہا ہوں تو ان کو بھی مجھ سے محبت ہونی چاہیے۔ ہم نے کبھی یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ واقعاً چھٹے امام کو مجھ سے کتنی محبت ہے، امیر المومنین کو مجھ سے کتنی محبت ہے، امام زمانہ کو مجھ سے کتنی محبت ہے، میری ماں بہن نے یہ کوشش کی کہ جناب سیدہ کو مجھ سے کتنی محبت ہے۔ ایک مرتبہ میں صرف بولوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن یہ کوشش بھی نہ کروں کہ واقعاً اسے بھی مجھے محبت ہے کہ نہیں۔ اپنے والد کو بولوں کہ بابا آپ سے بڑا پیار ہے، لیکن کبھی اپنے والد سے یہ نہ پوچھوں کہ بابا میں بھی آپ کو اچھا لگتا ہوں کہ نہیں، میرے کسی کام سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں۔ شوہر بیوی کو بولے آپ سے بڑی محبت ہے، بیوی شوہر کو بولے آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن کبھی پوچھے نا کہ واقعاً تجھے بھی مجھ سے محبت ہے کہ نہیں۔ یہ محبت دو طرفہ ہے، جب تک دونوں راضی نہ ہو تب تک محبت کمال تک نہیں پہنچتی، جب تک دونوں رضایتیں نہ ہوں۔ اور یہ کمال اگر دیکھنا ہے تو آپ کو خیبر میں نظر آتا ہے، آپ کو خندق میں نظر آتا ہے کہ کہا کہ کل علم اسے دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا۔ سب کو پتا تھا کہ ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، پر یہ کسی کو پتا نہیں تھا کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ یہ کمال اہل بیت کی ذات میں پایا جاتا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ تو مجلس کا مقصد یہ ہے کہ مومن یہ تو بتائے کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، پر یہ کیسے پتا چلے کہ وہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ اہل بیت کی زندگی سے پتا چلتا ہے۔ ایک آدھا واقعہ کیونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، کچھ عرائض بھی پیش کرنے ہیں۔ امام کا ایک صحابی ہے یونس، امام نے کہا یونس ایک میرا جاننے والا منا اہل البیت آ رہا ہے، اس کے لیے رہائش کا بندوبست کرو۔ عبداللہ ابن عیسیٰ فرمایا میرا ایک صحابی آ رہا ہے، اس کے لیے رہائش کا بندوبست کرو، اور منا اہل البیت میں سے ہے، ہم اہل بیت میں سے ہے۔ کہتے میں نے کمرہ سجایا، سارا بندوبست کیا۔ چھٹے امام کے صحابی کہتے ہیں اور جب وہ شخص آیا تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ فرمایا میں قم سے آیا ہوں۔ کہا کہ آپ سید ہیں؟ کہا نہیں۔ بنو ہاشم؟ کہا نہیں۔ امام سے کوئی نسبت؟ کہا نہیں۔ پریشان ہوا، اور جیسے امام اس سے ملنے کے لیے آئے تو امام اس کے اندر کو ریڈ کر چکے تھے۔ امام نے کہا کہ یونس اتنے پریشان کیوں ہو؟ کہ مولا آپ نے جو کہا کہ کوئی آ رہا ہے جو منا اہل البیت، مولا یہ سید نہیں، یہ بنو ہاشم نہیں، اس کی کوئی خونی نسبت نہیں، حسبن نسبن آپ سے نہیں ملتا، مولا آپ نے اسے کیسے کہہ دیا کہ یہ منا اہل البیت ہے؟ امام نے فرمایا واللہ خدا کی قسم ہے، اس کا روح بھی اس کا جسم بھی منا اہل البیت ہے۔ منا اہل البیت بننے کے لیے ضروری نہیں کہ خونی نسبت ہو، منا اہل البیت بننے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ سلمان صفت بنے، بندہ حبیب صفت بنے۔ لوگوں نے اعتراض کیا مولا سلمان فارسی سید نہیں لیکن آپ کیوں کہتے ہیں منا اہل البیت ہے؟ فرمایا جب جب تو سلمان کو دیکھے گا تجھے تب تب علی کی یاد آئے گی، جس کو دیکھ کے اہل بیت کی یاد آئے گی۔ بنی امیہ کی نسل میں سے ایک شخص میرے امام سے ملنے لگا، پوتا تھا یا پڑ پوتا تھا، اور آ کر کہا کہ مولا یہ زیارت عاشورہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ خدایا بنو امیہ اور ان کی نسلوں پہ کیا کر لعنت کر۔ اب کہنے لگا کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، اب میرا کیا قصور کہ میرے دادا اور پردادا جو تھے وہ دشمن اہل بیت تھے، مولا اب یہ لعنت جو بھیجی جاتی ہے یہ میرے اوپر بھی آ رہی ہے کیونکہ میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں۔ اب کسی کا دادا اگر دشمن تھا اہل بیت کا، جیسے یزید کے بیٹے کے لیے آپ پڑھتے ہیں، ہارون کے بیٹے کے لیے پڑھتے ہیں قاسم، یہ سارے محبت، یعنی قاسم کا یہ مقام کہ بیٹا ہارون کا ہے لیکن اس کی نماز جنازہ امام موسیٰ قاسم پڑھانے جا رہے ہیں۔ یہ بھی کہنے لگا کہ مولا میرے دادا پردادا دشمن اہل بیت تھے لیکن میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں، مولا یہ جو زیارتیں پڑھتے ہیں اس میں پوری نسل پر آل بنو امیہ پہ لعنت ہے۔ امام فرماتے ہیں آل سے مراد صرف نسل نہیں ہے، آل سے مراد وہ صفات رکھنے والے ہیں جو یزیدی صفات ہیں۔ اب ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی ظالم ہو، کوئی فاجر ہو، اور قیامت میں خدا کہے کہ یہ یزید کی نسل والا ہے اور کہے کہ پروردگارا میں کہاں اور یزید کہاں، تو اللہ کی آواز آئے گی۔ یہاں نسل کی بات نہیں ہے، آل سے مراد صفت کی بات ہے۔ جس کے اندر یزیدی صفت ہے وہ آل یزید میں شمار ہے، اور جس کے اندر محمد اور آل محمد کی صفات پائی جاتی ہیں وہ منا اہل البیت میں شمار ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔